अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है फहद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फुप्पो काफी दिन हो गया, आपने कोई कहानी क्यों नहीं सुनाई? हाँ जी फहद, काफ़ी दिन गुजर गए, मैंने आपको कोई कहानी नहीं सुनाई, तो आज आपकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ और आपको आज बच्चों के अल-फज़ल से एक कहानी सुनाती हूँ। तो फहद, आज की कहानी है हज़रत खलीफतुल मसीहिल अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बचपन के मुतल्लिक। ठीक है फहद, आपको पता है कि हज़रत खलीफतुल मसीहिल अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? सबसे पहले थे। हाँ जी, और उनका नाम क्या था? हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु। शाबाश, ठीक है, जज़ाकल्लाह। चलें पढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज दादी जान के आंगन में शामिल है हज़रत खलीफतुल मसीहिल अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपन के मुतल्लिक एक कहानी। प्यारे बच्चों, गर्मियों की छुट्टियों का आगाज हुए 1 माह गुजर चुका था। तीनों बच्चे बहुत बाकायदगी से यानी कि रेगुलरिटी के साथ रेगुलर होकर दादी जान के दिए गए टाइम टेबल की पाबंदी कर रहे थे और उनका कजन खाकान भी छुट्टियां गुजारने उनके पास आया हुआ था। बच्चों को तमाम काम करने के साथ साथ बड़ी बेचैनी से उस वक्त का इंतजार रहता था जब दादी जान उन्हें कहानी सुनाती थी। आज भी खाकान मियाँ ने फरमाइश कर दी। खाकान कहता है, नानी जान, गुज़श्ता रोज़ मैं हज़रत खलीफतुल मसीहिल अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के बारे में मजलिस खुदामुल अहमदिया की शाये की हुई किताब सोचने की बातें का मुतालिया कर रहा था। मुतालिया कहते हैं उसको पढ़ना, रीडिंग करना। ठीक है बात? ठीक है। मगर इसमें दी गई मालूमात बहुत मुख्तसर हैं, यानी कि शॉर्ट हैं, थोड़ी हैं या छोटी हैं। क्या आप हमें उनके बचपन के वाक़यात सुना सकती हैं? तो दादी जान कहती हैं, ज़रूर, क्यों नहीं। खाकान मियाँ ने क्या अच्छी फरमाइश की है। हज़रत खलीफतुल मसीहिल अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के बारे में 2 कुतब मौजूद हैं, एक मिरकातुल यकीन फ़ी हयात नूरुद्दीन और दूसरी हयात नूर। गुड़िया, मुझे ये दोनों कुतब तो पकड़ाएं। दादी जान किताब खोलते हुए बच्चों से कहती हैं, तो बच्चों, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 1841 में भेरा में पैदा हुए, यानी 1841 में, और भेरा जगह का नाम है जिस जगह आप पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत हाफिज गुलाम रसूल साहब और वालिदा का नाम नूर बख्त था। आप 9 बहन भाई थे और आप अपने बहन भाइयों में आखिरी नंबर पर थे। आपके वालिदैन ने सब बच्चों की तरबियत कभी मार के जरिए से नहीं की और वो सब बच्चों पर और बिलखुसूस आप पर बहुत ही ज्यादा शफकत फरमाते थे, यानी बहुत तवज्जो करते थे, बहुत प्यार करते थे आपके साथ। बच्चों की तालीम के लिए वो कभी बड़े से बड़े खर्च की भी परवाह ना करते थे। तो गुड़िया के जहन में एक सवाल पैदा होता है सुनते हुए कि आपका बचपन कैसा था? दादी जान जवाब देती हैं, दूसरे बच्चों की तरह आपका बचपन बहुत सादा था, मगर चंद ऐसी खूबियाँ भी थीं जो कि आपको दूसरों से मुमताज़ करती थीं, यानी कि नुमायाँ करती थीं, या डिस्टिंग्विश भी कहते हैं, है ना। तो जिनमें आपका एक हाफ़ज़ा है, यानी कि आपकी जो यादाश्त थी, जो आपकी मेमोरी थी, वो बहुत शार्प थी। आपको बहुत नहायत बचपन की, नहायत छोटी एज की बातें भी आपको याद थी। नहायत क्या? बहुत ज़्यादा। नहायत से मुराद है कि वो जब छोटे थे उस वक्त। आपने फरमाया कि मेरा हाफ़ज़ा कुछ इस कदर तेज़ है कि मुझे अपनी वालिदा का दूध छुड़वाना भी याद है। अब खाकान फिर एक और सवाल उसके जहन में पैदा होता है, पूछता है, नानी जान, हजूर को कोई खेल भी पसंद था? तो दादी जान जवाब देती हैं, जी, आपको तैराकी बहुत पसंद थी। किसको कहते हैं तैराकी फहद? हाँ जी, स्विमिंग को कहते हैं। बाज़ औकात मैं बड़े अजीम शान दरियाओं में भी तैरता था, यानी कि जो बड़े बड़े दरिया होते हैं उनमें। अहमद के जहन में सवाल पैदा होता है तो वो पूछता है कि आपकी वालिदा मना नहीं करती थी? दादी जान जवाब देती हैं, ये तो मालूम नहीं, लेकिन आपकी वालिदा साहिबा पढ़ी लिखी थी और मज़हब से खूब वाकिफ़ थीं, कुरान शरीफ खूब समझती और समझाती थीं। वालिदा साहिबा को कुरान करीम पढ़ाने का बड़ा ही शौक़ होता था। उन्होंने 13 बरस की उम्र से कुरान शरीफ पढ़ाना शुरू किया था। उसका असर ये हुआ कि आपके सब बच्चों को कुरान शरीफ को पढ़ने का बहुत ही शौक़ रहा है। फिर फ़िक़ा से खूब वाक़फ़ियत भी थी। फ़िक़ा का तुझे पता है कॉइन को कहते हैं? नहीं, फ़िक़ा कहते हैं कि जो दीनी मसाइल होते हैं उनको कहते हैं। तो कि आपको फ़िक़ा से भी खूब वाक़फ़ियत थी, यानी आप फ़िक़ा को खूब जानते थे। जो छोटे छोटे या बड़े बड़े दीनी मसाइल होते हैं उनके बारे में आपको खूब इल्म था।
اور بہت مسائل بھی یاد تھے۔ آپ کی والدہ صاحبہ سے ہزاروں لڑکیوں اور لڑکوں نے قرآن شریف پڑھا ہے۔ وہ اگر کسی کی سرزنش کرتیں، یعنی کہ اگر کسی کو ڈانٹتیں یا اگر کسی کو کسی کام سے روکنا چاہتیں تو کہتیں کہ محروم نہ جاویں۔ محروم نہ جانے کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ نے یہ چیز نہ سیکھی تو آپ اس چیز سے محروم رہ جاؤ گے، آپ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، یہ مراد تھی ان کی۔ یا پھر کہتی نا محروم، یعنی کہ تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے اگر تم نے قرآن مجید نہ سیکھا یا تم نے کوئی اچھی دینی بات نہ سیکھی تو تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے، ایسے فرمایا کرتی تھیں۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ رحم کرے میری والدہ پر، انہوں نے اپنی زبان میں عجیب طرح کے نکات مجھ کو بتائے۔ نکات کیا ہے؟ نکات کہتے ہیں جو پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ انہوں نے اپنی زبان میں عجیب طرح کے جو پوائنٹس تھے وہ آپ کو بتائے تھے، کہ ان میں سے ایک یہ بات تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی جس قسم کی فرما برداری کرو گے اسی قسم کے انعامات پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جس قدر تم اوبے کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو اسی طرح کے پھر انعامات بھی اللہ تعالیٰ تم پہ کرے گا، ریوارڈ دے گا اچھے۔ اور جس قسم کی نافرمانی کرو گے، یعنی کہ بات نہیں مانو گے، اسی قسم کی سزا بھی پاؤ گے۔ اب محمود پوچھتا ہے اور آپ کے والد کیا کیا کرتے تھے؟ تو دادی جان جواب دیتی ہیں کہ آپ کے والد کو بچوں کی تعلیم کا اس قدر شوق تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تحصیل علم کے لیے پردیس کو جانے لگے۔ تحصیل علم کا کیا مطلب ہے؟ تحصیل علم کا مطلب ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے۔ پردیس سے مراد ہے کہ اپنے ملک سے باہر جب جاتے ہیں نا، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ آپ پردیس جا رہے ہیں، اپنے ملک یا اپنے شہر سے باہر کہیں جب جاتے ہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے یا روزی کمانے کے لیے، جیسے تو ہم اس کو کہتے ہیں پردیس، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے والد نے نصیحت فرمائی کہ اتنی دور جا کر پڑھو کہ ہم میں سے کسی کے مرنے جینے سے ذرا بھی تعلق نہ رہے، یعنی پڑھائی پر خوب توجہ دینا، یعنی کہ اپنا پورا فوکس جو ہے وہ اپنی پڑھائی پر رکھنا، اور ہمارے بارے میں نہ سوچنا کہ ہم جو ہے ہم کس حال میں ہوں گے یا ہمارا کیا حال ہوگا، یہ مراد تھی۔ حضور کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ آپ کے ہمجولی بھی آپ کی عزت کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں نے کبھی کوئی گالی نہیں دی، بلکہ آپ کو دور سے دیکھ کر آپس میں کہا کرتے تھے کہ یارو سنبھل کر بولنا۔ آپ کو کتابیں جمع کرنے کا بھی شوق تھا۔ فرمایا مجھ کو اپنے سن تمیز سے بھی پہلے کتابوں کا شوق ہے۔ سن تمیز کیا ہے؟ سن تمیز کہتے ہیں یعنی کہ بھی ایسی عمر، سن سال کو کہتے ہیں، تو ایسا یعنی کہ ابھی عمر کے ایسے حصے میں بھی نہیں پہنچے تھے کہ جس میں انسان کو کوئی سمجھ بوجھ آتی ہے یا شعور آتا ہے، اس سے بھی پہلے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، جبکہ ابھی بہت چھوٹی عمر تھی، بچپن تھا جس میں بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ جلد کی خوبصورتی نہیں، تھوڑا سا اس کے بعد نا 2-3 سال کے بعد، جب پیدا ہونے کے تھوڑی بعد، جب پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، اس وقت تھوڑا سا کچھ پڑھنا لکھنا آ گیا تھا۔ اور پھر ایک اور شوق بھی تھا آپ کا، بچپنے میں جلد کی خوبصورتی کے سبب کتابیں جمع کرتا تھا، یعنی کہ جو کتابیں جو تھی نا جن کی جلد خوبصورت ہوتی تھی، اوپر جو کور چڑھا ہوتا تھا، وہ جو آپ کو اچھی لگتی تھی نا، جو بھی آپ کو اس کی جلد، تو اس کو آپ جمع کر لیا کرتے تھے۔ سن تمیز کے وقت میں نے کتابوں کا بڑا انتخاب کیا، یعنی چوز کی اور اس میں سے سلیکٹ، اور مفید کتابوں کے جمع کرنے میں بہت کوشش کی۔ اب خاقان کہتا ہے اور بتائیں نا وہ بچپن میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو بچوں کو دلچسپی پیدا ہو رہی تھی نا، ان کو مزہ آ رہا تھا سن کے۔ آپ کو بھی آ رہا ہے نا مزہ، ہے نا سن کے حضور کی باتیں؟ تو اس سے بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ یہ مکمل ہی نہ ہو۔ ہاں گڈ۔ تو اب دادی جان کہتی ہیں چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید پڑھ لیا تھا اور نماز میں دل لگا کر دعا کرتے تھے۔ ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ حکیم بنے، لیکن حضرت نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو دین اور علم کا ایسا شوق تھا کہ حصول علم کی خاطر کئی سفر کیے، یہاں تک کہ کشمیر سے لے کر دہلی، لکھنؤ اور حجاز تک گئے۔ حجاز سے مراد ہے کہ مکہ اور مدینہ تک چلے گئے، جہاں انہوں نے نہ صرف قرآن، حدیث اور فقہ پڑھی بلکہ طب یعنی کہ حکمت بھی سیکھی، جس کو آج کل ہم ڈاکٹری کہتے ہیں نا، میڈیکل، ہے نا ایسے، تو اسی لیے انہیں حکیم بھی کہا جاتا ہے۔ حکیم؟ ہاں جی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کی بہت ساری دعائیں قبول فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حصول علم کے سلسلے میں رامپور کے سفر کے دوران آپ نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا،
مگر کسی سے کھانا مانگا نہیں بلکہ تنہائی میں بیٹھے دعا کرتے رہے۔ فرمایا کہ جب میں اکیلا تھا تو مجھے باہر سے کسی کی آواز آئی، نور الدین یہ کھانا آ کر جلد پکڑ لو۔ میں گیا تو ایک بڑی سی ٹرے میں بڑا مزیدار کھانا تھا، میں نے پکڑ لیا اور میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، کیونکہ مجھے علم تھا کہ خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ میں نے خوب کھایا اور پھر برتن دیوار کے ساتھ کھونٹی پر ٹکا دیا۔ جب میں 8-10 دن کے بعد واپس آیا تو برتن وہیں آویزاں تھا۔ پاکستان کیا ہے؟ آویزاں کا مطلب ہے لٹکا ہوا تھا، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ کھانا گاؤں کے کسی آدمی نے نہیں بھجوایا تھا، خدا تعالیٰ نے ہی بھجوایا تھا۔ اب احمد کہتا ہے واہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا سامان کیا۔ تو دادی جان جواب دیتی ہیں جی بیٹا بالکل، اور آپ کی پاکیزہ سیرت ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ 3 ساتھیوں کے ساتھ ہم راستہ بھول گئے اور کہیں دور نکل گئے، کوئی بستی نظر نہیں آتی تھی۔ میرے ساتھیوں کو بھوک اور پیاس نے سخت ستایا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ نور الدین جو کہتا ہے کہ میرا خدا مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعا کرنے لگا، چنانچہ جب ہم آگے گئے تو پیچھے سے زور کی آواز آئی، ٹھہرو ٹھہرو۔ جب دیکھا تو 2 شتر سوار تیزی کے ساتھ پاس آئے اور کہا کہ ہم شکاری ہیں، ہرن کا شکار کیا تھا اور خوب پکایا، گھر سے پراٹھے لائے تھے، ہم سیر ہو چکے ہیں اور کھانا بھی بہت ہے، آپ کھا لیں۔ چنانچہ ہم سب نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ ساتھیوں کو یقین ہو گیا کہ نور الدین سچ کہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے قبل اپنے بیٹے عبدالحی کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی، تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا اور عمل کرنا۔ میں نے بہت کچھ دیکھا پر قرآن جیسی چیز نہیں دیکھی، بے شک یہ خدا تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور وفات سے چند روز قبل جماعت کے نام جو وصیت تحریر فرمائی، اس وصیت کے آخری الفاظ یہ تحریر فرمائے، قرآن و حدیث کا درس جاری رہے۔ محمود آگے سے کہتا ہے اسی لیے ہمیں قرآن پڑھنے پر زور دیتی ہیں؟ تو خاقان کہتا ہے نانی جان میں بھی کوشش کروں گا کہ ان چھٹیوں میں قرآن کریم ختم کر لوں۔ دادی جان پیار سے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ایسے ہی نیکیوں کی روشنی عطا فرمائے، اور وہ کہتے ہیں کہ آمین۔ کیسی لگی فہد کہانی آپ کو؟ بہت اچھی۔ جی بہت مزے کی ہے نا، اور کتنے دلچسپ واقعات بھی تھے اس کے اندر۔ جی تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی، امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہاں جی انشاءاللہ اب ہم ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ اگلے شمارے میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔